بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ القدر۔ اس کا نام القدر ہے۔ اس میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 30 کلمے اور 112 حروف ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین رقم تراز لکھتے ہیں کہ سورت کے نزول کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے۔ علامہ واحدی کا قول ہے یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اکثر علماء تفسیر کا یہی قول ہے کہ یہ مکی ہے۔ پہلے قول کی تائید میں جو روایات ذکر کی جاتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں۔ اس صورت کا مضمون بھی دوسرے قول کی تائید کرتا ہے۔ اس سے پہلی صورت میں نزول قرآن کا ذکر تھا۔ اس صورت میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے۔ پچھلی صورت میں قرآن کے نازل ہونے کا ذکر تھا، اس میں اس صورت کا مقام بیان کیا گیا جس کو یہ اعزاز، اس رات کا مقام بیان کیا گیا جس رات کو یہ صورت نازل ہوئی۔ مضمون قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے، اور عزت اور منزلت مرتبہ بھی۔ یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ بتایا کہ یہ معمولی رات نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کے اس کلام معجز نظام، وہ کلام کے جس کا جو معجزہ ہے، اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، جو قسمت اور تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ کسی ایک شخص یا قبیلے کی یا ملک کی نہیں، یہ تقدیر بدلنے والا ہے۔ کسی ایک شخص کی، ایک قبیلے یا ملک کی تقدیر بدلنے والا نہیں، بلکہ نوع انسانی کے ان تمام افراد کی جو اس کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ اور ارادہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس میں کسی زمانہ کی تخصیص بھی نہیں ہے۔ جس طرح اس رسول کی رسالت قید زمانے کی قید سے ناآشنا ہے، یہ اس رسول کی رسالت لامحدود ہے، اسی طرح اس کا لایا ہوا کلام بھی ان زمانی حدود سے ناآشنا ہے۔ یا اس سے اس رات کی قدر و منزلت بیان فرمائی جا رہی ہے جس رات کی خاموشیوں میں یہ صحیفہ رشد و ہدایت نازل ہوا۔ اس رات کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اس ذات اقدس و اطہر کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا، یعنی جس رات حضور کو مقام نبوت عطا کیا گیا، حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ بتا دیا کہ اس رات کی خیرات و برکات 1000 ماہ کی عبادات سے برتر ہیں۔ ساری رات فرشتوں کی آمد اور رحمت کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور سلامتی کی بشارتیں دی جاتی رہتی ہیں۔ سورۃ القدر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، قرآن کو، لیلۃ القدر میں۔ اگرچہ یہاں قرآن مجید کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن انزلناہ کی ضمیر مفعول کا مرجع، انزلناہ کی ضمیر کا مرجع بالاتفاق قرآن مجید ہی ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو۔ فرمایا قرآن کسی فرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے، نہ اس میں سے کسی فرد یا مجمع علمی کی تصنیف ہے۔ یہ کسی ایک بندے کی یا ایک علماء کی جماعت کی کتاب نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے مل کے لکھا ہو۔ اس کو اتارنے والے ہم ہیں، یہ ہمارا کلام ہے۔ اس میں کسی غیر کے اختراع میں گھڑنا، کسی کے وجود کی کوئی، کسی کے گھڑنے کی، کسی کے لکھنے کی، اس میں کوئی لکھنے کی کوئی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم نے اس کو اس رات میں اتارا جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا جو تقدیر ساز ہے، تقدیر بنانے والی ہے۔ ہم نے اس کو اس رات میں نازل کیا جو تقدیر بنانے والی ہے۔ جس کی برکت سے صرف اہل مکہ اور ساکنان حجاز مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کا مقدر کا ستارہ ہی بلند طلوع نہیں ہوا،
بلکہ ساری انسانیت کا بخت خفتہ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا۔ اس رات میں ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں بنی نوع انسان کو اپنی پہچان اور اپنے خالق کا عرفان عطا کیا۔ امام زہری فرماتے ہیں سمیت بہا للعظمت والشرف لأن العمل فیہ یکون ذا قدر عند اللہ تعالی۔ اس رات کو یہ نام اس کی عظمت اور شرف کی وجہ سے دیا گیا کیونکہ اس رات میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر والا ہوتا ہے۔ اور علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ بیان کی سمیت بذلک لأن انزل فیہا کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذی قدر، کیونکہ اس میں کتاب نازل ہوئی جو قدر والی ہے، اس رسول پر نازل ہوئی جو قدر والے ہیں، اس امت پر نازل ہوئی جو قدر والے ہیں۔ اس کے شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال یہ ہوا کہ وہ مختصر عمر میں اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکیں گے جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے ہیں۔ آتا اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، کیا جانے آپ کہ وہ کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحمت فرمایا عطا فرمایا، اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے۔ خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا۔ فرمایا بھلا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دیا کہ یہ ایک رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر، اس رات میں ایک عمل 1000 مہینوں کے عمل 1000 مہینوں میں کیے گئے اعمال سے بہتر ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ یعنی اگر 1000 مہینے ہوں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہے تو یہ ایک رات ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علامہ قرطبی نے اپنی رائے ان الفاظ میں بیان کیا وفی تلک اللیلۃ یقسم الخیر الکثیر الذی لا یوجد مثلہ فی الف شہر، اس رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام یعنی نزول قرآن اس ایک رات میں ہوا یہ 1000 مہینے کی کوششوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ رات کس مہینہ کی ہے اور کس تاریخ کو آتی ہے، مہینہ کا فیصلہ تو خود قرآن نے کر دیا کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ تاریخ کے تعین کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، 40 کے قریب اس بارے میں اقوال ہیں، لیکن صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
آخری عشرے میں تلاش کرو، دوسری حدیث میں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ اس رات کو متعین نہ فرمانے میں کیا کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو ہی جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اس رات کو اگر منفرد کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کیا۔ اس لیے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، چھپا دیا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیڑ چڑھاتا ہے تو اسے گناہ ایک عام رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ یعنی اسے کہیں اس کا گناہ بھی ڈبل نہ ہو جائے، اور اس سے اتنا زیادہ گناہ ہو تو پھر وہ مارا جائے گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو رات اپنے مالک حقیقی کی یاد میں جو بھی رات بسر ہوتی ہے اہل عشق کے لیے وہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ عارف ربانی عمر بن فارد قدس سرہ کا یہ شعر کتنا پیارا ہے، فرماتے ہیں کل اللیالی لیلۃ القدر ان دنت کما کل ایام اللقاء یوم جمعۃ۔ ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر قریب ہو جائے، اگر اس سے قرب نصیب ہو، اس طرح کہ کل ایام اللقاء یوم جمعۃ، ہر ملاقات کا دن جمعے کا دن ہی اور مبارک دن ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل اصل میں تتنزل نازل ہوتے ہیں فرشتے، تتنزل برد تتفاعل صیغہ واحد مؤنث فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح اور روح القدس فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی اجازت سے، رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، ہر خیر کے کام کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان لیلۃ القدر ينزل جبرائیل فی قبقبۃ من الملائکۃ، جب لیلۃ القدر ہوتی ہے جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم، اور درود بھیجتے ہیں ہر قیام کرنے والے پر، او قاعد یا بیٹھنے والے پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ وہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ، بلند مرتبے والا نصیب والا ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں خصوصی اہتمام فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل عشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ رسول اللہ علیہ السلام جب عشرہ داخل ہوتا تو حضور شد مئزرہ اپنا تہہ بند کس کر باندھ لیتے اور اپنی رات کو زندہ کرتے، وایقظ اہلہ گھر والوں کو جگاتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری اشرا میں فرماتے کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہ کرتے۔ اس آخری اشرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بھی بیٹھا کرتے اور یہ معمول آخر تک جاری رہا اور اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی ترغیب دلاتے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امہات المومنین بھی اپنے آقا کی سنت پر عمل کرنے پابندی سے عمل کیا کرتی۔ آیت میں الروح سے مراد جبرائیل امین ہے۔ ان کی جلالت شان، ان کے مقام کے پیش نظر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ الروح فرشتوں کی ایک صنف ہے، فرشتوں کی ایک قسم کو روح کہتے ہیں، جو عام فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، عام فرشتے اس قسم کے جو فرشتے ہیں جو روح ہیں ان کو نہیں، ان کی لطافت کے باعث ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ روح کا معنی رحمت ہے، یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو جبرائیل کی قیادت میں اس رات زمین پر اترتا ہے، اپنے ساتھ رحمت خداوندی کے بے انداز خزانے لے کر آتا ہے۔ رب کی اجازت سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرشتوں کا یہ نزول خود بخود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مشارق و مغارب کا چکر لگاؤ۔ جہاں کہیں میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس پہنچو اور اس کو ہماری طرف سے نوید رحمت سناؤ، اس سے مصافحہ کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اور اس کے طفیل، کیا شان ہے اس کے غلاموں کی۔ حضرت عائشہ عبدالعزیز اس مقام پر لکھتے ہیں کہ آسمان سے اس رات فرشتے اترتے ہیں اور علیین سے روحیں نازل ہوتی ہیں تاکہ باکمال انسانوں کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے اعمال کے انوار سے روشنی حاصل کریں اور اپنے محبوب اور معبود کی محبت کا جو جذبہ ان کے سینوں میں جوش مار رہا ہے اس کی لذت سے بہرہ ور ہوں، اس سے حصہ حاصل کریں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے من کل امر سے وہ تمام کام مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک سال تک جن کا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی وہ تمام احکام لے کر وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر، جو اس سال میں جتنے ہونے والے کام ہوتے ہیں فرشتے وہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یا سلام، سراسر یہ سلامتی ہے یہ رات۔ یا حتی مطلع الفجر، یہ رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی یہ رات امن و سلامتی کی رات ہے، نفس اور شیطان کی وسوسہ اندازیوں، وسوسے ڈالنے اور وسوسہ اندازیاں عابدوں کو پریشان نہیں کرتی، عبادت گزاروں کو۔ بڑی جمعیت خاطر دل کو کی جمعیت کے ساتھ وہ اپنے رب سے لو لگائے رہتے ہیں اور اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ روح پرور اور ایمان افروز کیفیت رات بھر صبح طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ بتایا کہ ملائکہ اور ارواح دراں شب بر جمیع مومنہ سلام می گویند، ملائکہ اور تمام روحیں اس رات مومنوں کو سلام کہتی ہیں، با اہل کمال مصافحہ می نمائند، اور کامل لوگوں سے مصافحہ کرتی ہے۔ یہ آیت بیان کیفیت ملاقات آہاں است بعد از بیان نزول آہاں، یہ آیت اس کیفیت ملاقات کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے کہ فرشتے کیسے ملاقات کرتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کرے، غفلت اور کاہلی سے کام نہ لے، ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں کو بیدار رہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دے۔ جب دعا مانگے تو ایسی جامع دعا مانگے کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کو پسند فرماتا ہے، تو فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی پیش نظر رہے
حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہم پہ رحم مغفرت فرما ہماری، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، ہمارا مولا ہے، فانصرنا، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کے خلاف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی خاتم الانبیاء، اے اللہ درود بھیج اور سلام بھیج اور برکت نازل فرما انبیاء کے خاتم پر، وسید المرسلین، رسولوں کے سردار پر، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی ہستی پر، رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت پر، وعلی آلہ واصحابہ، اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اور ان سب پر جو قیامت تک حضور کی اتباع کریں، ان سب پر درود بھیج۔